بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، بوسہ دینا، چومنا، یہ کس کے لیے ہے؟ صرف مخلوق کے لیے۔ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو کوئی شرک یا بدعت کے نام کے اوپر کسی کے ساتھ منسوب کرتا ہے نا کہ یہ شرک اور بدعت ہے، تو یہ اللہ کے لیے ثابت کرنا، کیونکہ کبھی ایسے کبھی سنا ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میں نے اللہ کو بوسے دیے ہیں؟ یہ تو ہے کہ میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کیا ہے، قیام کیا ہے، لیکن کبھی یہ سنا ہے کہ میں نے اللہ کو بوسے دے کے آیا ہوں؟ نہیں نا سنا۔ عجوبہ لگتا ہے نا۔ یعنی مطلب کیا کہنے کا ہے کہ بوسہ صرف مخلوق کے لیے ہے۔ جیسے کوئی خانہ کعبہ کو بوسہ دیتا ہے، یا ماں باپ کو یا بچوں کو، یا ایسے کسی عالم کے کندھے کو یا ہاتھوں کو یا کسی اللہ کے ولی کو، تو یہ تو صحیح ہے کیونکہ مخلوق کے لیے ہے۔ ایک چیز بنی مخلوق کے لیے ہے، اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور سجدہ کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت میں ایک نہ ماننا، اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ دوسرا، جو چیز مخلوق کے لیے ہے اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک ہے۔ یعنی بوسہ یہ صرف مخلوق کے لیے ہے۔ کسی بھی جگہ جائے، زمین کو بوسہ دیتا ہے، کوئی قبر کو بوسہ دیتا ہے، اس سے ہے ہی مخلوق کے لیے ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ بوسہ دینا، چومنا، جیسے خانہ کعبہ کو چومتے ہیں یا کوئی مقدس چیز کو چومتے ہیں یا کسی کو مقدس سمجھ کے چومتے ہیں، تو اس سے انسان مشرک نہیں ہوتا، کیونکہ بوسہ ہے ہی مخلوق کے لیے ہے، نہ کوئی اسلام کے دائرے سے باہر جاتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، یہ شروع سے ہوتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول سیدنا امام حسین کے گلے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو دوسری بات، یہ یعنی آثار قدیمہ، کسی بھی قوم کے نشانات اس کی عظمت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ قوم کا، کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ، جیسے اسپین کے اندر قرطبہ مینار ہے، یہ ایک نشان ہے۔ کبھی مسلمانوں نے ادھر 800 سال یا 700 سال حکومت کی، ایک طویل عرصہ حکومت کی، وہ مسلمانوں کی حکومت کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ یا جیسے ہمارے پاکستان کے اندر کئی علاقوں میں مندر ہیں، کئی علاقوں میں چرچ ہیں، کہیں پہ انگریزوں کی قبریں ہیں، مختلف ہے نا۔ یہ قبریں، یہ چرچ، یہ مندر ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی قوم ادھر حکومت کر کے گئی ہے۔ یہ کسی بھی قوم کی عظمت کی نشانی ہوتی ہے، اس کا آثار قدیمہ۔ اسی طریقے جیسے فرعون ہے، اس کی بھی لاش محفوظ ہے۔ پھر اہرام مصر ہے، ان کے جو اہرام ہیں، بڑے بڑے جو پہاڑ وغیرہ جو بنے پہاڑوں کی شکل میں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے نشان آتے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑے طاقتور قوم رہے، حکمران رہے ہیں۔ اسی طریقے یہ آگے، یعنی اس کے بعد مقدس نشانات، جیسے زمزم ہے،
زمزم ہمیں احساس دلاتا ہے کہ وہ ایسے ویران علاقے میں چشمے کا نمودار ہو جانا، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ادھر شخصیت ہوگی۔ اسی طریقے جیسے بیت المقدس ہے، اس کے بھی نشانات باقی ہیں، جنت البقیع ہے، اس کے بھی نشانات باقی ہیں، مقام احد ہے، اس کے بھی نشانات باقی ہیں۔ آپ ایک قوم کے بارے میں چلے جائیں، قوم عاد ہے، اس کی بڑی بڑی لاشیں مل رہی ہیں اب، تو یہ ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ ادھر یہ بڑی قوم طاقتور رہ کے گئی ہے۔ تو پہاڑوں کو وہ کاٹ لیتے تھے، مکانات بنا لیتے تھے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ نشانات یہ کسی بھی قوم کی عظمت کی نشانی ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ جنت البقیع ہے نا، مقام احد ہے، اور بھی کئی مقامات۔ اب یہ مقامات کو ہم شرک اور بدعت کے نام کے اوپر ختم کر دیں تو یہ تو قوم کا بہت بڑا اثاثہ ختم ہو جائے گا۔ ہم اس کو اگر مان لیں کہ یہ یعنی یہاں پہ شرک اور بدعت ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم ختم کر دیں تو کس کا نقصان ہے؟ مسلمانوں کا ایک اثاثہ ختم ہو گیا ہے۔ یہود بھی چاہتے ہیں، عیسائی بھی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عرب کے اوپر اب دوبارہ ہماری قبضہ ہو، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مدارس، مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، مسلمانوں کے نشانات، ان کی قبریں، ان کو مسمار کر دیا جائے۔ اگر ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے کریں تو وہ تو ہم ان کے معاملے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی خود کوشش کی ہے، ان کا معاملہ آسان کر دیا ہم نے، وہ تو خوش ہوں گے۔ اگر فرض کریں کہ کوئی اندیشہ بھی ہو کہ شرک اور بدعت کا نام یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جدھر کوئی سجدہ کرے گا آپ اس کو مٹا دیں گے، خدا سمجھ کے سجدہ کرے گا، آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی نے ہم سجدہ کیا اس کی طرف، اس کو خدا سمجھ کے، تو آپ اس کو مٹا دیں گے۔ جیسے آپ کا گھر ہے، کوئی گھر کو، آپ کے کسی کے گھر کو وہ خدا سمجھ کے اس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ زید کا گھر ہے، لوگ کچھ جو بیوقوف اس کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا شروع کر دیں، یا کیا اس کو کہتے ہیں کہ خدا سمجھ لیں، یا اس کی عبادت کرنی شروع کر دیں، تو کیا آپ اس کو مٹا دو گے؟ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ ان کو روکیں جو یہ کر رہے ہیں، نہ کہ وہ سارے قدیمہ ان کی بے حرمتی کریں اور قوم کا اثاثہ مٹا دیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے برابر رکھا ہے، قائم رکھا ہے، اس کو ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں۔ یہ بات ہے نا، یعنی اتنا بڑا اثاثہ پوری دنیا میں، جتنا بڑا اسلام کے پاس اثاثہ تھا، ان کے قبریں، ان کے نشانات، ان کو کتنا بڑا نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ میں وہ گیا تھا ادھر جنت البقیع میں، دیکھا، مقامی احد پہ دیکھا تھا، تو میں بڑا دکھ لگا اس بات کا، ایک کہ اتنا بڑا نقصان کر دیا ان لوگوں نے اسلام کا۔ یہ ہمارے سارے قدیمہ تھے۔ اب اگر کل کو کوئی مکہ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، پھر آپ اس کی بھی بے حرمتی کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں، دیکھو وہاں تو بت رکھے تھے، لوگ پوجتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کیا خانہ کعبہ کو شہید کیا تھا یا ان بتوں کو اٹھایا تھا؟ وہ بت کفار کے رکھے ہوئے تھے، نہ تو مسلمانوں نے رکھے تھے، نہ نبیوں نے رکھے تھے۔
یہ قبریں تو نبیوں نے رکھی تھی بنیاد ان کی، جن کو نبیوں نے جن کی بنیاد رکھی ہے ان کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، نہ کہ ان کو برباد کرنے کا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ ہاں جن کو مشرکین نے رکھا ہو، کفار نے رکھا ہو، اس کا معاملہ تو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اتنا بڑا اثاثہ مسلمانوں کا جس کا انہوں نے نقصان کیا ہے اسلام کا، کہ بعد والی ہماری نسلیں کیا جانیں گی کہ ہمارے اکابرین کہاں تھے اور کیا تھا جو قرآن میں ہے اس کے مطابق بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے، احادیث، یعنی ایک تاریخ ہی آپ نے مسمار کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ یعنی قائد کی عظمت کیسے، یہ اللہ کے رسول قائد ہے ہمارے، ہمیں وہ کھڑا کرنے، ہمیں انہوں نے ایک دین دیا، ہمیں لیڈ کیا انہوں نے، تو اس کے لیے کوئی دن مقرر کرنا یہ اس کی عظمت کی وضاحت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر قوم کے اندر ہے، جیسے ہم قائد اعظم کا دن مناتے ہیں، علامہ اقبال کا دن مناتے ہیں، اور بھی کئی لوگ ایسے ہیں مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ کہ ان کی عظمت کو دلوں کے اندر ریویو کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بیٹے؟ اور اسی طریقے جیسے اللہ نے بھی، اللہ کی بھی سنت ہے، جیسے یہ صفا مروہ ہے، صفا اور مروہ، یہ اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے کہ وہاں پہ دوڑے لگانے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ اسی طریقے سے وہ شیطان کو کنکریاں مارنا اللہ کی سنت ہے کہ اس دن کو باقی رکھا ہے کہ ہم وہ کنکریاں مارتے ہیں۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن مقرر کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ ایسی ہے نا وہ قربانی نحر اس دن جو کرتے ہیں، وہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن باقی کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے نفل۔ فرض وہ ہوتا ہے جو انسان پر اللہ کی طرف سے نافذ کیا جاتا ہے تو انہیں ضرور کرنا ہے، اور واجب جو انسان کے اوپر اس کے اختیار کے بغیر گر جائے، وہ عقیدے کے لحاظ سے تو کیا ہے؟ نفل ہے، اور عمل کے لحاظ سے فرض ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفل، وہ انسان اپنی طرف سے اس سے ملتا جلتا عمل کرتا ہے، جیسے ہمارے اوپر نماز تو فرض ہے، ظہر اثر فرض ہے، اب سنتیں بھی ہیں، واجب بھی ہیں۔ واجب جیسے یہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، صلاۃ الوتر، یہ واجب ہے نا، کچھ واجب ہے ہمارے اوپر۔ اب اس سے ملتا جلتا ایک عمل اور بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفلی نماز، وہ ہماری اپنی طرف سے ہے۔ اسی طریقے جیسے اللہ نے ہمارے لیے
حج کا دن مقرر کیا ہے، اور یہ فرض ہے نا، پھر اس کے بعد ہمیں صفا مروہ فرض کیا ہے، پھر اس کے بعد رجم، وہ جو کنکری مارتے ہیں، قربانی ہے۔ اب یہ دن مقرر کیا ہے نا، یہ دن مقرر ہے، رمضان کے دن مقرر ہیں، دن مقرر کیا ہے۔ اگر ہم جیسے فرض کے ساتھ اس سے ملتا جلتا عمل ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں تو وہ نفل ہے۔ اگر اسی طریقے اللہ نے دن مقرر کیا ہے کس کا؟ وہ اس دن کا جس دن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اندر، وہ گلے کے اوپر چھری چلائی تھی، قربانی کا دن، وہ دن مقرر کیا ہے، اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، قربانی مقرر کرتے ہیں۔ اسی طریقے ہم اس سے ملتا جلتا عمل کسی معزز شخصیت کے ساتھ مقرر کر دیں تو یہ ایک نفلی عبادت میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی بخاری شریف کا پروگرام کرتا ہے، یا کسی عالم کے بارے میں برسی کرتا ہے، چاہے وہ کسی اور معزز آدمی کے متعلق کرتا ہے، یہ تو بات ہے نا۔ اسی طریقے سے میلاد النبی ہے، یہ ویسے تو اس کی تاریخ موجود ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں اس کا متعلق یہ ہوتا رہا ہے، اس کے بعد بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس کو ہم اگر فرض اور واجب نہ بھی سمجھیں، لیکن اچھا دن مقرر کرنے کے مطابق تو ہے، یعنی اس سے ملتا جلتا، جیسے اللہ نے دن مقرر کیا ہے اس سے ملتا جلتا تو ہے نا، تو یہ کس میں آئے گا؟ نفل میں، کیونکہ نہ تو یہ شریعت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، نہ دین کے ساتھ دین کے اندر کوئی پرابلم کھڑی کر رہا ہے، یعنی ایک صرف عظمت کے اللہ کے رسول کی عظمت بیان کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ہے، تو اس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ نفلی عبادت میں آتا ہے۔ ہاں، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہم بدعت کہتے ہیں جو دین کے ساتھ ٹکرائے۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں فجر کی نماز سورج چڑھنے کے دوران ہے، پھر یہ بدعت ہے۔ اگر ہم رمضان کے مہینے کو کہیں یہ محرم کے مہینے میں آتے ہیں، یہ رمضان کے مہینے روزے کہاں رکھنے ہیں؟ محرم کے مہینے، یہ بدعت ہے، یعنی دین کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ اگر اس سے ملتا جلتا عمل ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کر دیا کہ فرض ایک نماز ہے، ایک واجب ہے، ایک اپنی طرف سے انسان اس سے ملتا جلتا عمل کرتا ہے، کون سا؟ نفل۔ اب دیکھو قیام تو فرض کے اندر ہے، ہم قیام اللیل بھی کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، پوری رات ہوتا ہے نا، اس سے ملتا جلتا عمل۔ اسی طریقے جیسے صفا مروہ کا دن مقرر کیا، قربانی کا دن مقرر کیا، ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اور سیدہ ہاجرہ کی۔ اسی طریقے سے عید میلاد النبی، ہم جس کو عید کا نام دیتے ہیں، یہ بھی اگرچہ فرض واجب نہیں، لیکن نفل کے زمرے میں تو آتا ہے کہ ہم نے جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے دن مقرر کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم نے اس سے ملتا جلتا عمل کر لیا، تو اس میں ممانعت نہیں۔ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں۔ جیسے آج کے دور میں بھی جیسے ہم پاکستان کا دن مناتے ہیں،
تو ویسے بھی قرآن پاک کے اندر آیت موجود ہے، فَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ تو بیان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دن تو مقرر کرنا پڑتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، وقت مقرر نہ ہو، تو وہ اس کو بیان کیا جائے۔ نعمتیں تو اسی وقت بیان کی جاتی ہیں نا، وہ چاہے اکیلے میں بیان کرو، چاہے مجمع میں بیان کرو، مجمع میں کرو گے تو اس کے لیے وقت بیان کرنا پڑے، وقت مقرر کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول کی ذات تو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی دن مقرر کیا گیا، تاریخ مقرر کی گئی ہے، دن مقرر نہیں کیا گیا تو ایسے ہی بیان کر دیا ہے، تقریر کر ایسے ہی مثلا کہ کسی نعمت کو ذکر کر دیا ہے، تو ایسے ممکن ہے کہ اس کی عظمت واضح ہو جائے گی۔ مطلب لوگوں کو جب بھی ہوتا ہے ایسے کب کیا جاتا ہے، لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں مجمع کی شکل میں۔ دن جب مجمع اکٹھا کرنا ہو یا لوگ اکٹھے کرنے ہو تو پھر ایک دن مقرر کرنا پڑتا ہے یا ٹائم مقرر کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے جو اللہ کے رسول کی جو ذات ہے اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے اللہ کے رسول، اس کی یعنی اس نعمت کو بیان کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے ہم نے۔ تو یہ تو ایک آیت کے مطابق ہے۔ اگر تم کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مخالفت ہے، تو دن مقرر کرنے کے مطابق تو ہے، یہ نفلی عبادت میں تو آتا ہی ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ عید میلاد النبی منانے میں ثواب ہے، ممانت نہیں ہے، نفلی ثواب ہے، ممانت نہیں۔ جو اس کو ممانت کہتے ہیں نا وہ غلطی پہ ہے۔